قابل احترام ریسورس پرسن رسپیکٹڈ ہمارے ریسورس پرسنس جو یہاں پر ہماری گائیڈنس کے لیے تشریف لائے ہیں، قابل احترام اساتذہ کرام اور معلمات بہنوں، سب سے پہلے میں آپ کی اس آمد پر آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، اور اس موقع پر مجھے ہدایت کی گئی ہے کہ افتتاحی کلمات کے طور پر چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ چونکہ میرا تعلق بھی پیشہ تدریس سے ہے، میں بھی ایک معلم ہوں، اس لیے آپ لوگوں کے درمیان اپنے آپ کو پا کر میں خود بھی بہت مسرت محسوس کر رہا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ جس اہم مضمون کی تدریس آپ اساتذہ کرام فرماتے ہیں، وہ مضمون بلا شبہ قوموں کی ترقی کی بنیاد ہے۔ پنڈت جواہر لال نہرو نے آزاد ہندوستان کے بعد بحیثیت پرائم منسٹر جو تقریر کی تھی، تو اس میں انہوں نے یہ بات پیش کی تھی کہ آزاد ہندوستان ایک ایسا ہندوستان ہوگا جو سائنسی میدانوں میں، اکتشافی میدانوں میں سب سے نمایاں رول ادا کرے گا۔ یعنی گویا کہ آزاد ہندوستان کے خواب میں یہ شامل ہے کہ اس ملک کو دنیا کا سائنس کا ہب بنایا جائے، اور تعمیر و تخلیق کے میدانوں میں یہاں کی نسلوں کو نیا رخ دیا جائے۔ اگر ہم علم کی اہمیت اور اس کے مقام اور اس کے مرتبے کو جانیں تو یہ بات واضح طور پر سامنے آتی ہے کہ ہمارا دین ہمیں دنیا میں سائنٹیفک رویہ، انداز اور علم و تحقیق کا ذوق دیتا ہے۔ مولانا ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خطبات میں یہ بات لکھی ہے کہ اسلام پہلے علم کا نام ہے، پھر عمل کا نام ہے۔ اگر ہم علم کی تعریف قرآن مجید کی روشنی میں دیکھیں تو قرآن میں علم کسی شے کو اس کی حقیقت کے ساتھ جاننے کا نام ہے۔ قرآن مجید میں یہ لفظ علم اور تعلیم دونوں استعمال ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، یعنی تمام انسانوں کے باپ حضرت آدم کو جب بنایا، تو اللہ خود ان کے معلم بنے۔ اللہ خود بحیثیت معلم کے انہوں نے آدم کو تمام چیزیں سکھائی۔ قرآن میں سورہ بقرہ آیت نمبر 21 میں یہ بات کہی گئی کہ وہ علم آدم الاسماء کلھا، اللہ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے۔ اب آپ کے سامنے میں نے یہ بات رکھی ہے کہ قرآن میں کسی چیز کا علم دینے کا مطلب کیا ہے۔ قرآن میں یہ بات سب سے پہلی آیات جو اللہ نے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، قرآن کے سب سے پہلی جو آیات ہیں، تو اس میں یہی بات کہی گئی، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، اے پروردگار تمہارے مہربان رب کے نام سے پڑھو جس رب نے قلم کے ذریعے، پین کے ذریعے انسان کو علم سکھایا اور ان باتوں کا علم عطا فرمایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ تو یہ بات ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن میں علم صرف معلومات کا نام نہیں ہے، علم صرف معلومات کا نام نہیں ہے، اور ہم جس کو سائنس کہتے ہیں، سائنس بھی دراصل صرف معلومات کا نام نہیں ہے، بلکہ علم یقینی معرفت کا نام ہے، انسائٹ کا نام ہے۔ تو علم آدم الاسماء کے ذریعے اللہ نے یہ بات بتائی کہ دنیا میں انسان کی شرافت اور اللہ تعالیٰ کی جانشینی اور اس کی خلافت کے بنیاد علم ہے۔ علم کے بغیر تسخیر کائنات، یعنی اس کائنات کو مسخر کرنے یا کنٹرول کرنے، یا اس کائنات پر موجود ریسورسز اور وسائل کو صحیح مقاصد کے لیے استعمال کرنا، یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ گویا کہ جو انسان یا جو قوم یا جو امت اس حقیقت کو جان لے کہ علم انسان کی ڈیولپمنٹ کے لیے کتنا ضروری ہے، اور علم سے مراد، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ علم سے مراد معلومات نہیں ہے، علم سے مراد ہے نامعلوم کو جاننے کا نام، یعنی معلوم سے نامعلوم کی طرف کا جو سفر ہے وہ علم کہلاتا ہے۔ اب اس سلسلے میں ہم اس بات کو اگر دیکھیں، علامہ اقبال بڑے شاعر گزرے ہیں، بہت بڑے فلسفی مفکر، اور ان کو 20ویں صدی کا بہت بڑا ماہر تعلیم بھی مانا جاتا ہے۔
علامہ اقبال نے یہ بات بتائی کہ جب انسان زمین پر آیا تو اس کائنات نے انسان کا استقبال کیسے کیا؟ کائنات میں تو بہت سی مخلوقات موجود تھی، لیکن ان مخلوقات کے درمیان انسان کا زمین نے کس طرح سے استقبال کیا؟ زمین جو اس کی یعنی آماج گاہ یا اس کے رزم گاہ ہے انسان کی، جہاں پر وہ کوششیں انجام دیتا ہے. تو میں اپنے چونکہ اردو میڈیم کے اساتذہ کرام ہیں، ان کی نظر علامہ اقبال کی اس نظم کو کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، اور مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. ہے تیرے تصرف میں یہ بادل، یہ گھٹائیں، یہ گنبد افلاق، یہ خاموش فضائیں، تعمیر خودی کر اثر آہ رسا دیکھ. اپنے آپ کو پہچان، اپنی شخصیت کو ڈیولپ کر، اور پھر دیکھ کہ تیری آواز خالق کائنات تک پہنچ جائے گی. اگر تو کائنات کو اوپن آئیز سے دیکھے گا، کائنات کے اسرار رموز پر غور کرے گا، تو اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے ایسا علم تجھ کو بخشا ہے کہ سمجھے گا زمانہ تیری آنکھوں کے اشارے. دیکھیں گے تجھے دور سے گردوں کے ستارے، ناپے تیرے بحر تخیل کے کنارے، پہنچیں گے فلک تک تیری آہوں کے شرارے، تعمیر خودی کر اثر آہ رسا دیکھ. تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہم اس زمین پر بنیادی طور پر ایک ایسی جامد اسٹیگننٹ پوزیشن میں نہ رہے، بلکہ ہم اس زمین کے اندر مالک کائنات نے ہم کو جن وسائل کے استعمال کی صلاحیت بخشی ہے، ہم ان وسائل کا عدل کے ساتھ استعمال کریں، جسٹس کے ساتھ استعمال کریں. اور اس کے لیے ضروری ہے سائنٹیفک سوچ. سائنٹیفک سوچ یہ اپنے آپ میں یہ ایسا ٹول ہے کہ جس کے ذریعے سے نسلیں دنیا میں ترقی کرتی ہے. یہ اہم چیز ہے. آپ ایک بات اور بھی اگر ہم اس پر غور کریں تو یہ چیز سامنے آتی ہے کہ ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ دنیا میں جو قوموں کی امامت ہے، یعنی کہ عالم انسانی کی جو لیڈرشپ ہے، قیادت ہے، یہ ہمیشہ ان لوگوں کے ہاتھ میں رہتی ہے جو سائنسی علوم سے آراستہ ہوتے ہیں. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، علامہ کہتے ہیں کہ جو عالم ایجاد میں ہے صاحب ایجاد، کرتا ہے ہر دور میں طواف اس کا زمانہ. یعنی جو عالم ایجاد میں ہے، یہ دنیا ایجادات کی دنیا ہے. ایجادات کی دنیا میں جو لوگ ایجاد کا فن جانتے ہیں، یعنی سائنس اور ٹیکنالوجی سے جو لوگ اپنے آپ کو آراستہ کرتے ہیں، وہ دنیا کا قبلہ اور کعبہ قرار پاتے ہیں. پوری دنیا اس کا طواف کرتی ہیں اور اس کا لوہا مانتی ہے. اب میں آپ کے سامنے دوسری بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم قرآن مجید پر غور کریں تو قرآن مجید بنیادی طور پر اس نے ایک ایسی نسل کی تعمیر کی جو نسل انسانی دنیا کو اللہ کا خوف اس کے دل میں پیدا کرے، آخرت کا ڈر اس کے دل میں پیدا کرے، انسانی دنیا کے وسائل کا عدل و انصاف کے ساتھ استعمال کریں، زمین سے ظلم کا خاتمہ کریں، اور انسانی دنیا کو صراط مستقیم پر چلائیں. اور قرآن نے کہا کہ تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہے جو انسانوں کے لیے فائدہ بخش ہو. قرآن مجید کی وہ آیت کریمہ جو سورہ رعد آیت نمبر 17 ہے، اس کو آپ ضرور پڑھیے گا، میرا مشورہ ہے. اس میں اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی تفصیل کے ساتھ کہ اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. تفصیل ہے پوری. اللہ نے کہا کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، وہ پانی جب مٹی میں ملا تو لوگوں نے سمجھا کہ پانی گندا ہو گیا ہے، اس کے ساتھ کچرا ساری چیزیں مل گئی، لیکن اللہ نے اپنے قانون کے تحت پانی کو صاف و شفاف بنا دیا. تو اس سے اللہ نے یہ مثال سمجھائی کہ یہی حال انسانوں کا ہے کہ انسانوں میں سے جو قومیں انسانوں کے لیے نفع بخش ہوں گی اور کائنات میں اپنے تعمیری اور اپنے تخلیقی کردار کو ادا کریں گی، وہی قومیں دنیا میں جینے کا حق حاصل کرے گی. اسی اصول کو قرآن نے یوں بیان کیا کہ اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، کہ زمین میں وہی چیزیں باقی رہیں گی جو انسانوں کے لیے نفع بخش ہوں گی. اس پر
سید علی فکری جو مصر کے بہت بڑے مورخ گزرے ہیں، انہوں نے جو مسلمانوں کے زوال کے اسباب تلاش کرنا چاہتے تھے کہ تاریخ میں یہ دنیا کی ایک اتنی طاقتور امت آخر زمین پر اس قدر کیوں زوال کا شکار ہے، وہ قرآن پر غور کر رہے تھے۔ اس آیت کریمہ پر جب وہ پہنچے تو چیخ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ میں نے راز کو پا لیا۔ اور اس کے بعد انہوں نے ایک کتاب لکھی، عربی زبان میں ہے، کہ لماذا تاخرنا وتقدم غیرنا، کہ ہم پیچھے کیوں رہ گئے اور دوسرے آگے کیوں بڑھ گئے۔ تو اس میں انہوں نے اس آیت کریمہ کو شامل کیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں اس بات کو کہ ہمیں انسانی دنیا کے اندر جو نافعیت ہے، بینیفیشنسی ہے، کیا ہم انسانی دنیا کو فائدہ پہنچائے، میڈیکل سائنس ہو، ٹیکنالوجی ہو، یا کمپیوٹر انجینئرنگ ہو، یا سائنس کے مختلف بیسک سائنسز ہو، یہ تمام میدان ایسے ہیں جو انسانیت کی بھلائی کے لیے کام کرتے ہیں۔ اور ایسے حالات میں جو سائنس کا معلم ہے وہ دراصل اپنے ہاتھوں میں قوموں کی تقدیر رکھتا ہے۔ وہ سائنسی ایٹیٹیوڈ کے ذریعے وہ اپنی نسلوں کو نئی بلندیوں پر پہنچا سکتا ہے، اور اگر اس کا سائنسی ایٹیٹیوڈ نہ ہو تو گویا اس نے اپنی قوموں کو زوال اور اندھیروں کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ رفقائے محترم، جن آیات کریمہ کا حافظ صاحب نے بھی آپ کے سامنے ترجمہ کیا یا اس کی تلاوت کی ہے، ان آیات کو بھی ذرا پڑھیے۔ ان آیات کو پڑھنے کے نتیجے میں ہم پر ایک طرح کی کپ کپی طاری ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کے عبادت گزار بندے ہیں، جو اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑتے ہیں، اللہ نے انہیں اس کائنات کے اندر کیا کام دیے۔ اللہ نے کہا کہ یہ کائنات اللہ کی نشانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، جو اولو الالباب ہے، اہل دانش، عقل والے، وہ ان کے لیے یہ کائنات نشانیوں سے بھر دی گئی ہے۔ اس کائنات کے معمولی معمولی پتے اور معمولی معمولی شجر حجر سے لے کر آفتاب اور مہتاب تک، یہ دراصل سوچنے والے لوگوں کے لیے علم و عرفان کے ذخیرے اپنے پاس رکھتے ہیں۔ یہ قرآن نے کہا ہے، لیکن قرآن نے کیا کہا؟ اس کے لیے دو صفات کا ہونا ضروری ہے۔ کون سی صفات؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا علی جنوبہم، کہ سب سے پہلی چیز ہے آدمی کے دل میں تذکر۔ تذکر کے معنی ہوتے ہیں کہ آدمی یاد رکھیں، چیزوں کو ذہن نشین کریں، اللہ کا ذکر، کہ یہ جو پوری کائنات ہے یہ خدا کی یاد دلاتی ہے، اور اس کائنات کے اندر جو علم ہے وہ علم ہمیشہ ہمارے ذہن میں تازہ رہے۔ ارے یہ چیز آپ سورہ رحمان کو پڑھ لیجیے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ تفکر۔ تفکر کے معنی ہوتے ہیں چیزوں کی حقیقت پر غور کرنا، ہے نا۔ اس کو عربی زبان میں اگر آپ دیکھیں تو عربی زبان میں اعلام الفکری، اعلام الخاطری الفکر، کہ دل کو کسی چیز پر مرکوز کرنے کا نام وہ غور و فکر ہے، کسی چیز پر۔ تو تفکر کا جو عمل ہے، وہ تفکر کا عمل ہمیں اس کائنات کے اسرار کی طرف لے جاتا ہے۔ تو بزرگان محترم اور دوستو، یہ بات ہمیں بحیثیت ایک ٹیچر کے کہ ہم اس ملک اور اس سماج میں کتنے عظیم کردار کے حامل ہیں، اور ٹھیک اسی طرح سے جو نسلیں ہمارے حوالے کی گئی ہیں، ان نسلوں کے ایٹیٹیوڈ کو، ان کے ایپٹیٹیوڈ کو، ان کی سمجھ کو، ان کے ذہن کو کس انداز سے ہمیں نئی بلندیوں پر پہنچانا ہے، یہ ہم سب کا کام ہے۔ تو اس موقع پر میں جو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، میری بات اختتام کی طرف ہے۔ میں صرف ایک دو نقطے آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو مکمل کروں گا، کیونکہ افتتاحی کلمات ہے۔ یہ جو 3 روزہ سیشن ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سیشن ہم نے بھارت کے سب سے بڑے انسٹیٹیوٹ جو سائنس کے میدانوں میں ایک بہت بڑے خواب کے ساتھ تعمیر کیا گیا ہے، اس انسٹیٹیوٹ کے بہت ہی ایکسپرٹس، ٹیچرز، سائنٹسٹ کی سرپرستی میں گویا کہ یہ ہمارا ورکشاپ ہو رہا ہے۔ ہمیں بہت ساری چیزیں یہاں سیکھنے کا موقع ملے گی۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ان حالات میں ہم بحیثیت ایک ٹیچر کے اپنے آپ کو تبدیل کرنے، اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کریں۔ میں جو بات آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آخر تبدیلی کا آغاز کیسے ہو؟ تعلیمی انقلاب کیسے آئے؟ تعلیمی انقلاب یا سائنسی انقلاب، اس کی بنیاد کیا ہو؟ تو جسٹ انفارمیشن یا نالج کی ایجنسی بن کر یا اس کو ٹرانسفر کر کے ایک معلم تعلیمی انقلاب کی بنیاد نہیں رکھ سکتا۔
تعلیمی انقلاب کی بنیاد رکھنے کے لیے سب سے اہم چیز یہ کہ معلم کی ذات خود اس انقلاب کی تعبیر ہو، اس انقلاب کی تجسیم ہو، وہ انقلاب اس کی ذات سے نمودار ہو۔ جو بات قرآن مجید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے پیغمبر ہم نے تمہیں دنیا کے سارے انسانوں کے لیے ایک نمونہ عمل بنا دیا ہے۔ تو ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک ٹیچر اپنے رویوں سے اور اپنی سوچ سے اور اپنی ترجیحات سے وہ اپنے مضمون کے اندر ایک طالب علم ہو تو وہ ایک بہترین معلم ہے، وہ ایک بہترین معلم ہے۔ اس کا نمونہ عمل، اس کی سوچ، اس کی شخصیت، اس کی سنجیدگی وہ بھی طلبہ کے اندر ٹرانسفر ہوتی ہے، جو طلبہ کو ایک بڑے مشن کے لیے تیار کرتی ہے۔ تو میں علامہ اقبال کا وہ شعر آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ علامہ کہتے ہیں کہ مقصود ہو گر تربیت لال بدخشاں، مقصود ہو گر تربیت لال بدخشاں، بے سود ہے بھٹکے ہوئے خورشید کا پرتو۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ پتھر ہیں بدخشاں کے پتھر یہ لال و گوہر میں تبدیل ہو تو اس کے لیے خورشید کا صراط مستقیم پر چلنا ناگزیر ہے۔ سورج کا اپنی صحیح سمت پہ چلنا ضروری ہے۔ جو ماہرین یہ کہتے ہیں کہ سورج جو خط استوا پہ سفر کرتا ہے، خط جدی اور خط سرطان کے درمیان جو سورج کا سفر ہے، یہ سفر جتنے توازن، جتنے اعتدال اور جتنی یکسوئی یا استقلال کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں نکلنے والی شعاعیں وہ زمین کے مختلف علاقوں میں رہنے والے پتھروں کی تقدیر بدل دیتی ہے۔ سورج اپنی روشنی سے وہ زمین کے پتھروں کو لال و گوہر میں تبدیل کر دیتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ سورج کیا کرے؟ وہ خط مستقیم پر سفر کریں۔ اگر وہ خط مستقیم پر سیدھے راستے پر نہ ہو تو سورج اگرچہ کہ روشنی کا سمندر ہے، لیکن وہ روشنی کا سمندر ہونے کے باوجود بھی پتھروں کو لال و گوہر میں تبدیل نہیں کر سکتا۔ تو ٹھیک اسی طرح سے معلم ہے کہ ٹیچر یہ دراصل علم و عرفان کا سورج ہے، لیکن اگر اس کی ذات خود صراط مستقیم پر قائم نہ ہو تو اس کی تربیت میں جو انسانی پتھر ہے وہ لال و گوہر میں تبدیل نہیں ہو سکتے۔ تو رفقائے محترم، ایک انسانی دنیا آپ کے قابو میں ہے، آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آئیے کہ ہم ایک جذبے کے ساتھ، ایک جنون کے ساتھ، جس کے بغیر تعمیر انسانیت کا خواب ناممکن ہے، ہم کوئی کام نہیں کر سکتے، آج کے اس ورکشاپ میں اپنی شرکت کو یقینی بنائیں۔ یہ عزم کریں کہ انشاءاللہ العزیز یہاں سے جب ہم نکلیں گے تو ایک نئے عزم اور ایک نئے ارادے کے ساتھ نکلیں گے، ایک تبدیلی اپنی ذات میں لائیں گے اور ایک تبدیلی کا آغاز کریں گے۔ آخر میں کسی شاعر کے ان اشعار کو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں کہ عزم محکم ہو تو سرگرم عمل ہو کر ہم، عزم محکم ہو تو سرگرم عمل ہو کر ہم، آؤ ذروں سے کریں چاند ستارے پیدا، آؤ ذروں سے کریں چاند ستارے پیدا، اور ڈوبنے والوں کو تو ساحل بھی ڈبو سکتا ہے۔ جو مایوس لوگ ہیں، فرسٹریٹ لوگ ہیں، وہ کناروں پر بھی مارے جائیں گے۔ ڈوبنے والوں کو تو ساحل بھی ڈبو سکتا ہے، ورنہ طوفان میں بھی ہوتے ہیں کنارے پیدا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔